نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت پیارے بھائیوں اور بہنوں، سچ مانے تو یہ وقت اب چائے والے ہوٹلوں پہ یا کسی حجام کی دکان میں آپس میں گپ شپ مارنے یا گپے مارنے کا اور ہانکنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ حالات سے پریشان حال شہریوں، آپ اپنی گلی کے چوک پر روزانہ آتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی اگر آنا ہے تو اپنے گھروں کا فکر کر کے آئیں کہ جہاں آپ کے چولہے بجھ چکے ہیں، جہاں آپ کے کچن ویران ہو چکے ہیں، اور یاد ہے نا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے آج، اور بچے یوں ہی بلک بلک کر روتے رہے ہیں اور وہ بیچارے یوں ہی سو چکے ہیں۔ ہاں، کچھ ماؤں نے بچوں کو دودھ کی جگہ پانی میں چینی گھول کر لازمی پلا دی ہے تاکہ وہ رونا بند کر دیں۔ پھر آپ کو سارا پتہ ہے کہ آپ کے بیچارے بدقسمت والدین نے تو آج سوکھی ہوئی روٹی اور نان پانی میں بھگو کر کھایا تھا تاکہ پیٹ کی آگ بجھائی جا سکے۔ وہ جو آپ کے گھر کا بجلی کا اور سوئی گیس کا بل تھا، اس بل کے لیے تو آپ نے اپنے ہمسایوں کے ترلے واسطے کیے ہیں اور ہمسایوں کے ترلے منت کر کے ادھار لیا ہے اور قرض لے کر ادا کیا ہے وہ بل۔ ہاں، جو بچوں کے اسکول کی فیسیں دینی تھی تو وہ آپ نے اپنے کزن وغیرہ سے ادھار لے کر ادا کر دیا ہے، اور واسا کا جو گندے پانی والی تنظیم ہے اور محکمہ ہے، اس گندے پانی والے محکمے کا بھی تو باری بل تھا، وہ یاد ہے کہ وہ آپ نے اپنے ہمسائے سے قرض لے کر ادا کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسے میں تو ہر کوئی فقیر بن گیا ہے اور ہر ایک دوسرے کا 200 روپے کا 5,000 روپے کا مقروض ہو گیا ہے، تو پھر اب بھی آپ آپس میں خوش کپیاں لگا رہے ہیں۔ بالکل یہ ہمارے سب کے لیے تکلیف اور شرم سے مر جانے کا مقام ہے کہ جب ہر گھر میں ناچاکیاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مجبور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، کچھ والدین بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے ہیں، تو ایسے خوفناک حالات میں آپ بدقسمت شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے ملک کی تنظیم سٹیزنز ایسوسی ایشن آف پاکستان، جس کو ایبریویشن میں کیپ کا نام دیا گیا ہے، آپ آگے بڑھیں اور اس کی چھتری تلے منظم و جمع ہو جائیں تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے انتہائی شریف اور معصوم حکمرانوں کو اپنے گمبھیر اور پیچیدہ مسائل سے آگاہ کر سکیں۔ عام نہال انتہائی مجرم دفتروں میں آ کر چائے پی کر گڑ چھڑے اڑانے والے نااہل سرکاری افسروں کو مخلص حکمرانوں کے سامنے بے نقاب کر سکے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اور آپ کے دکھی ترین ہمسایوں کے اور سستے دوستوں کے دکھوں کا ازالہ اور مداوع ہم کر سکیں۔ اے میرے مسیحا، کوئی چارہ گار ادھر بھی ہو۔ حکومت کرونا کے خلاف جیسے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیت بھی صحیح ہے، مگر خبردار، کرونا کرتے کرتے بہت کثیر تعداد میں کام کرنے والے مافیاز کی بھی موجیں لگ چکی، جن کی وجہ سے عام شہریوں کی زندگی پہلے سے ہی کرونا کی وجہ سے ڈرونا تھی اور اب مزید ڈرونا ہو چکی ہے۔ ایک طرف چینی مافیا ہے کہ کئی تاجروں
اور صنعتکاروں نے خوب بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے۔ پھر چینی کا ریٹ 50 روپے تھا اور ایک سال میں 90 اور 100 روپے تک چلا گیا ہے۔ پھر آٹا مافیاز میدان میں اتر رہا ہے اور آٹا کا ریٹ عثمان کو چھو رہا ہے۔ اب پٹرول مافیاز بھی میدان میں اتر آیا ہے۔ جیسے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسر رشید صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگ پٹرول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، افسوس کہ ہماری حکومت عوام کو پٹرول بھی نہیں دے سکی۔ اگر 100 پٹرول پمپ بند ہیں تو ایک کہیں کھلا ہے، اور پٹرول بھی مل رہا ہے تو وہ 70 روپے کی بجائے 150 روپے میں پٹرول مل رہا ہے، اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، فارون مافیاز کی باری آتی ہے۔ یہ فارماسیوٹیکل مافیاز جو ادویات کا ناجائز کاروبار کرتا ہے، انہوں نے تو حدیں ہی پھلانگ دی ہیں، اور ہر میڈیسن کے ریٹ کو آگ لگ گئی ہے، اور اب لوگ مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، نہ کہ علاج معالجہ کے لیے کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں اور کسی ہاسپٹل میں اپنے علاج کی فکر کریں۔ خدا کے لیے احباب بالا اس طرف بھی خصوصی توجہ دیں کہ بے لگام مہنگائی کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ عوام پہلے سے ہی معاشی سماجی طور پر انتہائی دکھی ہے اور انتہائی دیگر وہ حالات سے دوچار ہے، مگر حکومتی بے لگام افسرشاہی، مذہبی ملا اور نام نہاد دانشوران اور ملکی حکمران، تم سب عقل کے ناخن لے لو اور انتہائی دانش مندی سے عام شہریوں کو بچانے کے لیے کوئی ٹھوس پلاننگ کرو اور فوری ایکشن میں آ جاؤ، وگرنہ خدا نخواستہ مجھ کو تو ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ وطن کی فکر کرنا تھا، تباہی آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کرنا تھا، تباہی آنے والی ہے۔ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں